اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ہمارے یہاں یہ باغ والا ہے، باغا والا پہلے تو آپ کے لیے اور پھر جو میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں، تاریخی جگہیں ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ایک تو آپ کی ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا۔ کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا موازنہ نہیں صحیح معنی میں کرتی، موازنہ نہیں کرتی۔ تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا، ہمیں نصیحت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے۔ تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں، ہر قوم اپنے پرانے اپنی بلڈنگز کو، اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو، اپنے اور جو آرکیالوجی، یہ جو اب جب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر البرونی کا جدھر آبزرویٹری تھی، اس کے ساتھ جو نندنا فورٹ ہے، اس کبھی کسی نے ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکیویشن نہیں کی۔ ایکسکیویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمد ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے۔ ساری ماڈرن جتنے بھی ایڈوانسڈ ملک ہیں یورپ میں، سب اپنا مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ کتنی پرانے زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے۔ تو یہ ساری دنیا کرتی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو موہنجو دارو اور یہ جو ہڑپا کا سویلائزیشن ہے، جو انڈس ویلی کا، یہ انگریزوں نے نکالا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اپنے آرکیالوجسٹ نے بہت کم کام کیا، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک میرے خیال میں سمت آپ نے وہ بدھا ڈسکور کیا، ہاں ہری پور میں ایک یہ سمد ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں، اور بڑے کم ہیں ایسے، اور ہم خوش قسمت ہیں اس طرح کے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ ہے آرکیالوجی کی۔ تو انہوں نے ایک 40 فٹ کا بدھا جو دنیا میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں سلیپنگ بدھا، وہ انہوں نے ڈسکور وہاں ہری پور میں جو انہوں نے نکالا ہے۔ اب سارا جو بھی دنیا میں جدھر بھی بدھسٹ مذہب کے لوگ ہیں، وہ سب آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں، ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ساری چیزیں بچانی ہیں۔ دوسرا جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، روزگار۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہم ٹورزم دے سکتے ہیں دنیا کو، جو دنیا میں ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو، سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو، اوپر پھر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سویلائزیشن موہنجو دارو ہڑپا کا بھی ہو۔ یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوایا کہ سالٹ رینج میں کتنی پرانی، یہاں کئی جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں۔ تو اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں گے، تاکہ جب یہاں سے یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ پورا ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلہ جوگیا جائے گا، اور پھر ادھر آئے گا، اور پھر آگے، تو پورا ایک ان کے لیے ٹرین۔ کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو، اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے، تو ٹورسٹ نہیں آئے گا۔ جو دنیا میں ٹورزم، جو ملک جدھر ٹورزم ہے، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، مقامی لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، آپ کو پیسہ ملے گا، روزگار یہاں لوگوں کے، اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں، اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے کہ ٹھہرے، یہاں پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے۔
کہ ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ اس گاؤں کا، کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے، یعنی جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا، یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ ہے دنیا کی. یہ جس طرح زلفی نے کہا 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے. فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ جو ماڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا، یہاں لوگ آ کے صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں. اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، سستے قرضے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بلڈ کر سکیں. اعظم عمران خان کی نندنا قلعہ آمد پر مقامی افراد سے گفتگو. وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حفاظت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی ورثے کو ایکسیسیبلٹی اس کی بہت اچھی ہے. دوسرا سر اس میں صرف جو ہمارا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے سر سارا لنک روڈز کا، وہ پانی، یہ باقی ہر چیز ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ایون ڈسپینسری بھی ہے، اسکول بھی ہے جس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے، جو ہماری روڈ ہے للہ سے لے کے جہلم تک اور کشمیر، وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے. بس ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں اگر سر اپریل میں شروع ہو جائے تو اگر یہ روڈ ایک دفعہ مکمل ہو جاتی ہے سر، پھر یہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے یہ پورا پھر اس کا ایک ہب بن جائے گا ٹورزم کا. یہ سی ایم صاحب کو اپنے کہا بھی ہوا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے، میں اہلیان علاقہ کی طرف سے آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں. یہ بڑی ہسٹورک سائٹ ہے سر، یہاں پہ اسپیشلی جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر بڑی ہسٹورک سائٹس ہیں اور جس طرح جناب نے فرمایا انشاءاللہ اس کو ماڈل ولیج ڈکلیئر کریں گے اور جتنی فیسلٹیز ہوں گی انشاءاللہ ہم یہاں دیں گے. جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا سر، ایک کیس ہے ان کا کہ ہم نے موٹر وے کو جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو ان کو میں نے دعوت دی ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوئیں گے تو ہم بیٹھ کے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور جہلم کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنی ایشوز ہیں ان کو ریڈریس کریں گے. اور یہاں انشاءاللہ ایک رات میں گزاروں گا تاکہ ان کے تمام ایشوز ہم حل کریں، پھر انشاءاللہ جناب کو دوبارہ تکلیف دیں گے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مقامی افراد سے بات کر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت مقامی افراد اظہار خیال کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اس متعلق بریف کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے مقامی افراد سے بات کر رہے ہیں. تشریف بھی لائے ہیں، وہ اتنا ایریا بخیر صاحب خوبصورت ہے اور اس میں کچھ ایسے انگریزوں کے اس وقت کے نا ریسٹ ہاؤسز ہیں جن کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ فواد بھائی نے کہا ہمارا مین ہم نے وہ نیشنل پارک میں لیا ہے نا، اور نیشنل پارک میں تو آ گیا. ہاں جی ہاں. تو اس میں جیسے فواد بھائی نے کہا مین جو ہے نا جو وہ سڑکیں، اگر اپروچ ٹھیک ہوگی، سڑکیں صحیح ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. دوسری میری ایک تجویز یہ تھی کہ یہ تو سی کلاس جنگل ہے یہاں پر، اس کے آگے سارا اے کلاس جنگل ہے، آڑا بشارت وہ جتنا ایریا ہے سید نشاء تک کلر کار تک. تو اس میں جو کوئلے کے مائنیں ہیں زلفی صاحب، وہ جن لوگوں کو آپ نے وہ مائنز لیز پہ دی ہوئی ہیں اسی میں نا اوپر وہ سارا جنگل ہے ہر مائنز کے اوپر، اور وہ اس میں کوہ کے جو درخت ہیں جو اس کی اولیو کی بی کلاس ہے، اس کی اگر کر کے نا پیوند کاری، اگر وہ ایریا ان کو لیز کر دیا جائے تو 2 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا. اور چکوال میں نا ایک اولیو کا ایک یقین کرے پوری ویلی. ہم وہ ابھی اس کے بعد جا رہے ہیں، وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پارک. ہاں پتری.
اور ادھر یہی اولیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں، اور مارچ میں یہ یعنی اس آنے والے مہینے میں یہ پیوند کرنے لگے ہیں جو کہ وائلڈ اولیو لگا ہوا ہے، اور یہ پوری کیمپین ہم یہ سارے علاقے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں، پرانوں کو بھی کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو باغا والا کی طرف سے بالخصوص اور پردادن خان تحصیل کی طرف سے اور ضلع جہلم کی طرف سے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی تحصیل پردادن خان کو جو پروجیکٹ دیا ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، پورے پاکستان میں 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہی ملا. ہم سی ایم صاحب کے مشکور ہیں، آپ کے مشکور ہیں، اور ہمارے جو باپ دادا تھے، میں ایک چھوٹے سے کاشتکار کا بیٹا ہوں، اور ہمارے خاندان میں پہلے کوئی سکول نہیں جاتا تھا، میں پہلے سکول گیا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت میرے 3 بچے امریکہ میں ڈاکٹر ہیں. تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں نے اس شہر میں اس گاؤں میں آ کے انویسٹمنٹ کیا ہے، لوگوں کو جابز دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو میرا یہ ویژن تھا، آپ کا ویژن تھا جو میں نے اس کو فالو کیا کہ اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. جب میں لوگوں کو کہتا تھا ہم ادھر جھولے لگائیں گے، ادھر ہم ٹورزم بنائیں گے، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میرا بڑا بھائی میرا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کدھر امریکہ سے آ گیا. تو ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے نہر کا پروجیکٹ دیا اور آج آپ نے یہ دیا. لیکن ہماری ایک انتہائی گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سڑک کا ہمارا مسئلہ حل کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام جتنے پروجیکٹ ہیں وہ سارے پیچھے چلے گئے. دوسرا، میرے بھائی چکوال سے بولے ہیں تو میں آپ کی اجازت سے کروں گا. چکوال نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. ہماری جو تحصیل ہے یہ 70 کلومیٹر لمبی ہے اور 5 کلومیٹر چوڑی ہے. آج بھی میری تحصیل کی باتیں ہونے کی بجائے وہ خوشاب کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمارا شہر ہے، اور چکوال کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے ہمارا پانی، انہوں نے ہمارے پہاڑ، انہیں ہماری معدنیات سب چھین لی ہیں. تو دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہو اسی طرف ان لوگوں کے ساتھ ملکہ ان کو رکھا جاتا ہے. ہماری ساری چراگاہیں ان کے پاس چلی گئی ہیں، ہماری ساری معدنیات چلی گئی ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت جہلم میں نندنا کلا موجود ہیں، مقامی افراد سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے بھی مقامی افراد سے بات چیت کی گئی اور اس وقت سوال و جواب جاری ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج نندنا کلا پہنچے ہیں، جہاں ضلع جہلم کے تاریخی البرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، اور اس کے بعد وزیر اعظم اس وقت گفتگو میں مصروف ہیں. مقامی افراد وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم سے بات چیت کی جا رہی ہے، سوالات کی جا رہے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر اس جگہ کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے. وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے. اس سے پہلے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری کی جانب سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی تھی. اس جگہ کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا تھا، سیاحت کے فروغ کے لیے اس جگہ کی اہمیت اس بارے میں بتایا گیا. بہت زبردست ورکر ہے، اور پی ٹی آئی پوری تحصیل پی ڈی خان کی اس پہ فخر کرتی ہے. بہت زبردست ہمارا سر ورکر ہے. جناب وزیر اعظم صاحب کہ آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا انتخاب آپ تھے، اور آج تحصیل پردادن خان میں وہ کام ہوا ہے جو 72 سالوں سے نہیں ہو سکے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور جناب میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فواد چودھری صاحب کا کہ وہ ہمارے حلقے میں، اور سی ایم پنجاب صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں نیا جیسا پروجیکٹ دیا جو 130 سال پرانا تھا. ہمارا صرف اب ایک مطالبہ ہے، الحمدللہ ہمارے سارے مسائل، گلیاں، نالیاں، پانی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. صرف ایک سڑک رہ گئی ہے، وہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ماڈل تحصیل بن جائے گی انشاءاللہ. جب سے پتہ چلا کہ آج آپ یہاں آ رہے ہیں، 2 دن سے جتنا باہر سے لوگ. وزیر اعظم عمران خان کی آج نندنا کلا آمد ہوئی ہے، جہاں مقامی افراد اس وقت وزیر اعظم سے بات چیت کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری وزیر اعظم کو اس جگہ کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے کہ سیاسی یہاں پر سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی آج نندنا کلا آمد ہوئی ہے، جہاں ضلع جہلم کے تاریخی البرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا وزیر اعظم نے. اور وزیر اعظم کے سیاحت کے فروغ کے ویژن اور قومی ٹورزم اسٹریٹجی کے تحت ملک بھر میں تاریخی اور قومی ورثے کے حوالے سے اہم مقامات کو سیاحت کے فروغ اور مقامی آبادی کی ترقی کے لیے اجاگر کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے مقامی افراد سے بات بھی کی ہے اور اس وقت مصروف ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بات چیت کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حفاظت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی ورثے کو محفوظ بنایا جا سکے. ناظرین، اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن یہاں وقت ہے نیوز بلیٹن کا.